السلام علیکم ناظرین، میکس فاصل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج دن ہے بدھ اور آج بات ہوتی ہے اسپرچویلٹی کی۔ اسپرچویلٹی پہ ہم کافی پروگرامز کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، لائٹ بند ہو گئی. اسپرچویلٹی کی تعلیم کے لیے مختلف مینٹورز، انسٹیٹیوشنز اور یونیورسٹیز ہیں، لیکن آج ہم آپ ساتھ ایک ایسی یونیورسٹی کا تعارف کرائیں گے جس میں داخلے اور گریجویشن کے بغیر روحانیت کی تعلیم پاسبل ہی نہیں، بیٹے وہ لائٹ لے کے آنا. ناممکن ہے۔ اور ایسے انسٹیٹیوشن کا نام کربلا ہے۔ فلاسفی آف کربلا کیا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارا آنر ہے کہ پروفیسر عبد الوحید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو اسپرچویلٹی کے پروفیسر ہیں، نہ صرف میرے پروفیسر ہیں بلکہ میرے پروفیسروں کے بھی پروفیسر ہیں۔ تو ان سے ہم نے بہت سیکھا ہے۔ یہ بات بڑی سمپل کرتے ہیں، تو جب ان سے ہم نے کہا کہ یہ آج ہمارا ٹاپک فلاسفی آف کربلا ہے، تو انہوں نے مختصراً ایک فقرے میں بیان کر دی، اور میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین اور سامعین انہی کی زبان سے سنیں کہ فلاسفی آف کربلا کیا ہے۔ تو وحید صاحب، وحید بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں پلیز۔ ہاں بس یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لائٹ بند ہے، تو میں انشاءاللہ جو چند جملوں کے اندر جو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں حنصر بھائی، آپ دوستوں کا بڑا شکریہ، فعال بھائی کا بھی شکریہ۔ بات صرف یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو ہے دو طرز فکر کام کرتے ہیں۔ جی بھائی۔ ایک طرز فکر جو ہے انبیاء کرام کی طرز فکر ہے، اور ایک جو ہے شیطانی طرز فکر ہے۔ انبیاء کرام کی طرز فکر یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو شامل کرتے ہیں۔ ان کے ذہن کے اندر کوئی خیال آتا ہے یا انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، تو ہر وقت ان کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے گردش کرتی رہتی ہیں۔ تو کسی چیز کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے جو ہے ان کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے اس چیز کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کام کرتے ہیں اس سے مستفید ہوتے ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس جو ہے، اور اس کے بعد ان کے وارثین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جو ہے، ان تمام انبیاء کرام کے اندر جو ہے یہی طرز فکر کام کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کائنات کی حرف آخر ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ انسانی زندگی کے اندر جو ہے اللہ کی راہ کی طرف جب ہم سفر کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ جو ہے ہماری جان مال اولاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہماری جو سب سے قیمتی ترین چیز ہے انسان کی جو ہے وہ اس کی جان ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اولاد کو پریفرنس دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مال کو جو ہے حیثیت دیتا ہے۔ اللہ کی راہ کے اندر جو ہے یہ تینوں چیزوں کو قربان کرنے کا نام جو ہے اس کو ہم روحانیت کے اندر حسینیت کہتے ہیں۔ امام علی مقام نے، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ انہوں نے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ ہے اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دیا۔ اب یہ کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں، مصائبیں، تکلیفیں، پریشانیاں۔ اگر ان تمام پریشانیوں، تکلیفوں اور مصائب کا کوئی نام رکھا جائے تو ہم ان کو کربلا کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے۔ یعنی کہ حسینیت کا عمل اور اس عمل کو کرتے ہوئے آپ کی زندگی کے اندر رکاوٹیں جو آپ کو کربلا کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی، حسین انتہا ابتدا ہے اسماعیل۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے جو خواہش ظاہر کی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان جو ہے اللہ کے لیے قربان کری اور اس کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ اب جب اس کی کوئی پریکٹیکل شکل اگر وجود میں آئی تو آپ دیکھیے کہ حضرت امام علی مقام جو ہے کربلا کے اندر جو ہے اپنی جان، اپنی مال، اپنا اولاد، اپنا سب کچھ جو ہے اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے قربان کرنے کا فلسفہ جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نفی کر دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز سرکار نے ایک جملہ کہا بہت پیارا، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی جان ہے، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اب دیکھیے کہ اپنی نفی کرنے کا نام جو ہے لا الہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سسٹم کے اندر کوالیفائڈ ہو جاتا ہے، اس کے اندر لا اور لا الہ کے انوارات داخل ہو جاتے ہیں اور لا الہ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، تو اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں اس بندے کے اندر حسینی طرز فکر یا حسینی نسبت جو ہے وہ داخل ہو گئی، اور جو ہے وہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طرز فکر جو ہے، جو انبیاء کرام کی طرز، اس کے اندر کوالیفائڈ ہو گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر جو ہے حضرت امام علی مقام کے اندر کام کر رہی ہے. اگر ہم امام علی مقام کی طرز فکر کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر اور اللہ تعالیٰ کا ذہن جو کائنات کے اندر کام کر رہا ہے ہمارے اوپر جو ہے خود بخود منکشف ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کائنات کا یہ سلسلہ جو ہے اللہ کی راہ کے اندر قربان ہونے کا سلسلہ ازل سے جاری ہے، اور انبیاء کرام، صحابہ کرام، ان کے بعد تبع تابعین، ائمہ کرام، اولیاء کرام جو ہے اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ شاہ شمس تبریز کی مثال لے لیں، منصور حلاج کی مثال لے لیں، حضرت سرمد کی مثال لے لیں، بہت سارے اولیاء کرام ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنا آپ جو ہے اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کیا، اور جو ہے اس کے اندر وہ سرخ روح ہوئے. تو یہ سلسلہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں بھئی اللہ کے لیے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کے لیے مصیبتیں، پریشانیاں آنا جو ہے یہ کربلا کی علامت ہے. تو یہ حسینیت اور کربلا کی جو ہے اصل میں ازل سے جنگ جاری ہے. جب سے کائنات وجود میں آئی، اللہ کی راہ کی طرف سفر کرنے والے لوگوں کے لیے جو رکاوٹیں آتی رہیں، اور جو ہے ان رکاوٹوں کو جو ہے انہوں نے اپنی ذات کو جو ہے قربان کر کے جو دور کیا، اسی کا نام جو ہے حسینیت اور اسی کا نام کربلا ہے. سبحان اللہ، زبردست. اچھا میرا خیال ہے جو توجیہ آپ نے پیش کیا تو ہم تو اسپیچ لیس ہو گئے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، بڑی زبردست، بڑی کمپریہنسو. اچھا اب اس میں جیسے قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں. تو اس کی ایک دفعہ آپ سے ڈسکشن میں آپ نے روحانی توجیہ کی تھی، اس کو آپ نے ریلیٹ کیا تھا اس کے ساتھ. وہ تھوڑا سا اگر آپ وہ کرتے ہوئے پھر آپ نے اس کو ریلیٹ کیا تھا کہ سورہ اخلاص کس طرح سے اس کے تھرو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اللہ کو، اللہ کی ذات کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. تو اس کربلا کے واقعے سے اس کو ہم کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں وحید بھائی؟ دیکھیں آپ دل ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعین کرتے ہیں کہ سورہ اخلاص کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جو ہے جو کچھ بیان کیا، اگر ہم اس کے اندر غور و فکر کریں تو ہمیں جو ہے حسینیت کا مرتبہ مقام جو ہے یا امام حسین کی طرز فکر جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی خاندان نہیں. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حقہ کے بنا لا الہ الا حسین، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مٹیریل لیس ہے. اور مٹیریل کی میں نے تین ہی قسمیں بتائی ہیں نا، جان ہے، آپ کی اولاد ہے، اور یہ مال جو ہے، یہ تینوں ہی مٹیریل کی حالتیں ہیں. اگر آپ یہ تینوں چیزیں اپنی زندگی کے اندر ختم کر دیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اندر کون سی چیز داخل ہوگی. آپ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے انوارات جو سورہ اخلاص کے اندر بیان کیے وہ آپ کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور جیسے ہی آپ ان انوارات کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، آپ کے اندر جو ہے امام علی مقام کا جو جذبہ جو ہے وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ بھی جو ہے اللہ کی راہ کے اندر جو ہے نہ تو اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنی مال کی پرواہ کرتے ہیں. آپ کی ذات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پرائرٹی بن جاتی ہے. نہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ سوچتا ہے، نہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو خیال آتا ہے. آپ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی داخل ہو جاتی ہے کہ آپ مٹیریل لیس ہو جاتے ہیں. تو مٹیریل لیس ہونے کا نام ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت وحدانیت یا صفت سمدیت جو ہے وہ آپ کے اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ صفت وحدانیت اور صفت سمدیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے تمام انوارات، اللہ تعالیٰ کے تمام علوم کا احاطہ کرتی ہے. تو یہ علوم جو ہے جب بندے کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں تو اسے امام علی مقام کی طرز فکر، انبیاء کرام کی طرز فکر اور اللہ تعالیٰ کی طرز فکر حاصل ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی سورہ اخلاص جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرز فکر کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کی جو پریکٹیکل شکل جو ہے وہ ہمارے سامنے واقعہ کربلا ہے. تو واقعہ کربلا کے اندر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جو منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے سورہ اخلاص کی عملی تفسیر بن جاتی ہیں. زبردست زبردست. جی راجپوت صاحب آپ کے ذہن میں سوال ہو تو میں کیا کہوں، اتنے بڑی بات ہو رہی ہے. میرے پاس سوال نہیں ہے بھائی. میں تو صرف یہی گزارش کروں گا کہ آپ بولتے رہے، ہم آپ کو سنتے رہیں. بھائی آپ دوستوں کی محبت سب کے بابا، ہم تو یہ کہ بھائی چونکہ انبیاء کرام کی طرز فکر کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو اللہ کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا. تو ہمارے پاس جو ہے بھائی ہم نے جو اولیاء اللہ سے سیکھا، جو اپنے روحانی استاد سے جو کچھ سیکھا، اس میں یہ ہے کہ بھائی ہر چیز اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو انبیاء کرام، اولیاء کرام، اہل بیت جو ہے، ہم جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ان کی یہ عملی تفسیر ہے.
تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بھئی انسان کی جو مادی زندگی جو ہے جس کے اوپر وہ ساری زندگی گزارتا ہے، آپ دیکھیں ہماری جو زندگی جو ہے وہ 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہی 3 چیزیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آفر کی گئی تھی کفار مکہ نے جو ہے کہ اگر آپ جو ہے بادشاہ چاہتے ہیں تو ہم جو ہے آپ کو ہم جو ہے اپنا عرب کا بادشاہ بناتے ہیں، اگر آپ کو کوئی مال دولت چاہیے تو ہم جو ہے آپ کو مال دولت دیتے ہیں، اگر آپ کو جسم کو سکون دینے کے لیے عشائشیں چاہیے تو وہ بھی آپ کو جو ہے ہم جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز فکر کو قبول نہیں کیا۔ جب کفار نے دیکھا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس جو ہے ان چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوئی، تو انہوں نے جو ہے باقاعدہ ایک کاروباری ڈیل کی۔ اس کاروباری ڈیل کے نتیجے میں انہوں نے کہا جی کہ ہم 6 مہینے تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، تم 6 مہینے ہمارے خدا کی عبادت کرو، گیو اینڈ ٹیک کر لو۔ تو سورہ کافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کافروں سے کہہ دیں کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، لہذا تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ بھی مادیت کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو جو انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ پھر یہی بات یہ ہے جب کفار نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کسی طرح مائل نہیں ہو رہی، تو وہ حجت پوری کرنے کے لیے حضرت ابو طالب کے پاس گئے، سارے کفار مکہ جو ہے وہ اکٹھے ہونے کے بعد جو ہے جب حضرت ابو طالب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چونکہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، تو اگر یہ بات نہ ہے تو ہم اس کو جو ہے توبہ نعوذ باللہ جو ہے قتل کر دیں گے۔ تو آپ اپنے بھتیجے کو سنبھال لیں، آپ اپنے بھتیجے کو جو ہے سمجھائیں کہ وہ اس چیزوں سے باز آ جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ابو طالب نے جو ہے سارا واقعہ سنایا کہ بھی کفار مکہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ کہہ دیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ چچا اگر یہ لوگ جو ہیں دنیا کا ناممکن ترین کام جو ہے کہ نہ کوئی سورج تک پہنچ سکتا ہے نہ کوئی چاند تک پہنچ سکتا ہے، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دیں تو میں اپنے مشن سے، میں اپنے سسٹم سے جو ہے کبھی جو ہے ڈرائی نہیں کروں گا، میں اسے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو بات یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر ہمارے سامنے یہ آئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اب یہی طرز فکر جو ہے انبیاء کرام کی جو ہے آپ دیکھیں کہ حضرت امام علی مقام نے اس کا مظاہرہ کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہی تو فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام نے بھی جو ہے زندگی کے کسی بھی جو ہے مادی طرز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ طریق میں آتا ان کو لالچ بھی دیا گیا، ان کو جو ہے ہر طرح کی منات بھی دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اندر رہ کے جو ہے انہوں نے کسی چیز کو بھی قبول نہیں کیا۔ تو یہ طرز فکر جو ہے بندے کو اللہ تک لے جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی بات ایک جگہ بھی ہو رہی تھی بھئی کہ امام علی مقام نے جو ہے جب یزید کی بیعت نہیں کی تو باقی لوگوں نے جو ہے یزید کی بیعت کیوں کی؟ تو یہاں پہ بھی طرز فکر کا فرق ہے کہ آپ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر جو ہے جن لوگوں نے یزید کی بیعت کی ان کے پیچھے جو ہے مادی مقصد، مادی آسائشیں، حاکم وقت کی اطاعت تھی یا اس کی خوشنودی مقصود تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں تھی۔ اگر کمپرومائز نہیں کیا تو امام علی مقام نے نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ ان کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ کائنات کو چلا رہی ہے اور کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حرف آخر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو انہوں نے اپنا ذہن جو ہے اپنا جو ہے اپنی سوچ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سبمٹ کر دی۔ یہ سبمشن جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی صرف جو ہے لا الہ کے مرتبے پہ فائز کر دیا۔ جب روحانی کا طالب علم جو ہے اپنی نفی کرتا ہے تو اس کے اندر امام علی مقام کی طرز فکر منتقل ہو جاتی ہے۔ اس طرز فکر کی منتقلی کے نتیجے میں جو ہے اس کو لا الہ کے انوارات جو بندے اس کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے قریب کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا کے اندر جو ہے اگر کوئی بندہ جو ہے اپنی نفی کر دیتا ہے، اپنی جال مال اولاد کی جو ہے اپنی ہر چیز کی نفی کرتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت وحدانیت جو ہے جو سورہ اخلاص کی عملی تفسیر جو ہے وہ منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ اخلاص کی جو عملی تفسیر جو ہے وہ کربلا کے علاوہ یا کسی اور جگہ پہ ہمیں ملتی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات لا الہ کا جو عکس سے بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو حضرت خواجہ غریب نواز نے شعر کہا کہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دستے در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین،
تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو سب کچھ اگر ہم دیکھیں تو وہ ان کی بڑائی بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا سر تو دے دیا لیکن ہاتھ بیعت نہیں کی. اچھا یہاں پہ ایک مس کانسیپشن ہے, جیسے لوگوں میں کچھ جیسے بیعت کا لفظ یوز کیا جاتا ہے, تو ایک میں ایسی پوسٹ سن رہا تھا, اس میں نے کہا بیعت صرف جو وہ آپ کا جو اس زمانے کا حاکم ہوتا ہے صرف بیعت اسی کی جاتی ہے. اچھا اب جو دوسری بیعت کو بیعت نہیں مانتے, اب اگر یہ اگر حاکم ایسا ہو کہ اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہے, اگر وہ ایسے کسی پروٹوکول کے خلاف چل رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہی بات ہے, حسینی طرز فکر جو ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر میں بیعت کر لوں تو دنیا میں فائدے ہی فائدے ہیں, لیکن انہوں نے آخرت اور اس کو کمپرومائز نہیں کیا. اچھا دوسری چیز جو آپ کی باتوں سے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم انا مع العسر یسرا کا جو ہے وہ انسٹال کیا ہوا ہے, کہ اس میں تنگی بھی ہے, کشادگی بھی ہے, پریشانیاں بھی ہیں, خوشی بھی, اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو حسینیت کا پیغام میرے خیال سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس دنیا کے اندر پرفیکشن, پیس 100% سب اچھا نہیں ہو سکتا, تنگی اور کشادگی ساتھ ساتھ ہی رہے گی. لیکن جو حسینی طرز فکر ہے وہ آپ کو جس میں کہا گیا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, کہ جب اگر آپ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو یہ چیز ذہن جو ہے یہ سارے تنگی اور کشادگی کے سسٹم سے باہر نکل جاتا ہے. کیونکہ ہمارے ذہن میں جو اکثر ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں طرز فکر گردش کرتی ہے کہ اس دنیا کا نظام بالکل ٹھیک کر دیا جائے. تو میرا ناقص ذہن میری رائے کے مطابق اگر سب کچھ اچھا ہونا ہوتا تو سب سے زیادہ اہل بیعت ڈیزرو کرتے تو ان سے اچھا ہوتا. تو حسینیت میں ایک پیغام ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر ہم رہتے ہوئے پرفیکشن کی 100% پیس کی ایسی کوئی بات کر رہے ہیں تو ہماری یہ غلط طرز فکر ہے. اصل میں ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ذہن جو حاصل کرنا ہے وہ حسینی طرز فکر ہے. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے فواد بھائی. بات یہ ہے کہ آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں آپ نے لفظ بولا تھا بیعت جو ہے, بیعت بیسیکلی ہے کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں بھائی آپ کا ذہن اور میرا ذہن ایک ہو گیا کسی چیز کے اوپر ہے تو ہم اس کو بیعت کہیں گے نا. آپ طرز ہم مادی طرزوں میں اگر آپ دیکھیں گے ہم جو پراپرٹی لیتے ہیں تو آپ جو ہے پراپرٹی خریدنے والے اور میں پراپرٹی بیچنے والا, تو ہم آپس میں جو کمپرومائز کرتے ہیں اس کو اقرار نامہ کہتے ہیں نا. اور یہی قرار نامہ جو ہے بے نامہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جب یہ بے نامہ مکمل ہو جاتا ہے تو ہم اس کو جو ہے بیعت سے منسوب کرتے ہیں نا. بیعت یہ ہوئی کہ آپ کی اور میرے درمیان کسی چیز پہ کمپرومائز ہوا, اس کمپرومائز کے نتیجے میں وہ چیزیں پائے تکمیل کو پہنچ گئی, تو ہم اس کو کہیں گے بیعت مکمل ہو گئی. اچھا اب ہم روحانیت کے اندر بیعت کرتے ہیں یا یزید کی بیعت یا امام علی مقام کی بیعت کرتے ہیں. اب دیکھیں امام علی مقام کی بیعت کیا تھی؟ امام علی مقام کی بیعت یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو آپ کا ذہن اور امام علی مقام کا ذہن ایک ہو گیا. تو جب دونوں کا ذہن ایک ہو گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے امام علی مقام کی بیعت کر لی. اب یہ کہ یزید کا ذہن کیا تھا؟ یزید کا ذہن یہ تھا کہ معیت حکمرانی کرنی ہے, غلبہ حاصل کرنا ہے, اقتدار پہ قبضہ کرنا ہے. اب یہ کہ اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے, اقتدار کے اندر داخل ہونے کے لیے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے, تو دونوں کی طرز فکر ایک ہو گئی. تو دونوں کی طرز فکر جب ایک ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی. تو اب یہاں پہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا دو طرز فکر ہو گئی. ایک انبیاء کرام کی طرز فکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں. تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا ہم اس طرز فکر کو حسینی طرز فکر کے حسینی بیعت کہیں گے. ہم اس کو کہیں گے کہ بندوں نے اپنے آپ کو حسین کے لیے وقف کر دیا. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ جو ہے مادی دنیا کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے تو ہم اس کو یزیدی بیعت کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے. یہ یزید اور حسین کی جنگ جب میں نے کیا کہ ازل سے جاری ہے اور آج بھی جو ہے یہی چیز چل رہی ہے کائنات کے اندر جو ہے. تو ہم یہ بات کہیں گے کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ طرز فکر جو ہے جو بندے کو اللہ سے متعارف کراتی ہے وہ حسینیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی طرز فکر جو ہے, اس کے علاوہ جتنی بھی طرز فکر ہیں وہ ساری یزیدیت کی طرز فکر ہے, شیطانیت کی طرز فکر ہے, نمرود کی طرز فکر ہے. ہم یہ کہیں گے ابو جہل کی طرز فکر ہے, ابو لہب کی طرز فکر ہے. انبیاء کرام کی طرز فکر, حسینیت کی طرز فکر, وہ اس کے اندر صرف اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور باقی سب کچھ یہ مادیت ہے. تو اب ہم یہ کہیں گے بھی جب آپ اللہ کے لیے نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ ہی آپ کو مل گیا تو پھر آپ بادشاہ بھی ہیں, آپ دین بھی ہیں, آپ سب کچھ ہیں. آپ کے اندر جب پوری کائنات کے علوم جو داخل ہو گئے, آپ پوری کائنات کے اندر بادشاہ ہو گئے, آپ کو مادیت کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. حسین بادشاہ بھی ہیں, حسین شہنشاہ بھی ہیں, حسین یہ دین بھی ہے, حسین دین کو بچا. دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو دنیا کے اندر رائج کرنے کا نام دین پناہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو رائج کرنے والا وہ بھی حسین, اللہ تعالیٰ کی صفات کو دنیا کے اندر بچانے والا وہ بھی حسین,
جب اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر کوئی بندہ داخل ہو گیا تو وہ عدلی بادشاہت کے اندر داخل ہو گیا، تو اس کو کوئی پریشانی نہیں لگتی، تکلیف نہیں لگتی، اس کا جو جینا مرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے۔ جب کوئی چیز اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے تو بندے کو جو ہے وہ خوف اور غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہی وہ خوف اور غم جو ہے جس کو بندہ جو ہے عادلی مقام پہ فائز ہو کے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بھئی وہ ایسے مرتبے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ کسی قسم کی تکلیف، کسی قسم کا جو اس کو احساس نہیں ہوتا، پریشانی کا احساس نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا براہ راست مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے براہ راست مشاہدے سے جو بندے کی کیفیت بنتی ہیں، ابھی تک یہ دنیا کا کوئی بندہ جو ہے کوئی اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکا کہ اس کے اندر کتنا سرور ہوتا ہے، کتنی لذت ہوتی ہے، کتنا اطمینان ہوتا ہے، اور کتنا جو اس کے اندر جو ہے اپنا یہ جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی لذت ہوتی ہے کہ وہ اس لذت، اس سرور، اس اطمینان کے لیے جو ہے اپنے آپ اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ وحید بھائی بڑی خوبصورت بات کی وحید بھائی۔ اکثر ہمارے جس طرح آپ ہیں اور یہ ہمارے مینٹورز ہیں اسپرچویلٹی کے، وہ ہمیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیں، سکون دینے میں ہے، لیکن جب ہمارا ادھر تو ہم سارا دن لگے رہتے ہیں لینے میں، گڈی ایک تو 2 ہو جان، 2 تو 4 ہو جان، لاکھ ایک تو 2 ہو جائے، 2 تو 6 ہو جائے۔ تو یہ جو طرز فکر آپ بتا رہے ہیں جس میں دینا ہے اس میں سکون ہی سکون ہے، تو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے نا کوئی کہ یہ سکون جو ہے یہ تو دینے میں ہے، لینے میں تو نہیں ہے۔ لیکن ہماری مٹیریل ورلڈ میں ہم نے تو ہر وقت اکٹھا کرنے کے چکر میں، جوڑے میرے پاس 2 ہیں تو 6 ہو جائیں، 6 ہیں تو 40 ہو جائیں، اور اس میں تو کوئی وحید بھائی کوئی اس میں تو لمٹ ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے جیب میں 6 ہوں گے تو میں کچھ بھی نہیں ہے، میں 60 کے چکر میں ہوں، جیب میں 60 ہے اب میں 6 لاکھ کے چکر میں ہوں، اور اسی کشمکش میں اتنا بے سکونہ اور بے آرامہ ہوں، اور یہ مجھے جس سکون کے چکر میں اور اتنا میں بے آرامی کی زندگی گزار رہا ہوں، تو یہ حسانیت کے درس تو کہتے ہیں کہ سب چھوڑ دیں، مٹیریل ورلڈ سے کنارہ کشی کر لیں۔ ہمارے سامعین کو آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ ہم یہ کیسے کریں؟ دیکھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی مال اور اولاد یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ اذیت، تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو چیز ہم اکٹھی کر رہے ہیں وہ اپنے گرد فتنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ بھئی میں مال دولت یا اولاد کے لیے وقف کر رہا ہوں، اولاد کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، اور اولاد یہ ہے، میں نے زندگی کے اندر آپ کے مشاہدے میں بھی ہوگا، زندگی کے اندر دیکھا گیا یہی اولاد یہ ہے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بھئی اولڈ ہوم کے اندر جو ہے کن لوگوں کے ماں باپ ہیں وہاں پہ، سارے امیر لوگوں کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مال اور اولاد جو ہے اگر اس کے اندر سکون ہوتا تو انبیاء کرام جو ہے، اولیاء کرام جو ہے، یا ہم اہل بیت جو ہے اس کو پریفرنس دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی انسان جو ہے جیسے ہی مادیت سے باہر رہے گا اس کے اندر سکون اور اطمینان جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے گرد جب مادیت کٹھی نہیں کریں گے، لوگوں کو یہ پیسہ، آپ پیسہ کماتے ہیں، لوگوں کو پیسہ دے دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ تو مٹیریل لیس ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مٹیریل لیس ہے، تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی جب صفات کام کریں گی تو آپ مجھے بتائیے آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد نہیں ہوگی، اور جو سکون اور جو کیفیت آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہونے سے حاصل ہوگی، دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی مادی لذت جو ہے اس کے جو ہے اشر شیر بھی نہیں ہو سکتی۔ جو کیفیت، جو لذت جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منتقل ہونے پہ ملتی ہے۔ تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام جو ہے ان اللہ تعالیٰ کی صفات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ انہی صفات کو جذب کرنے کا نام ہم جنت کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے۔ اسی کے اندر آپ کی تمام کیفیات، جس کو سرور، جذب جو ہے یا سکون، اطمینان جو ہے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی ملنے میں جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی اٹیچ ہونے میں ہوتا ہے۔ تو مٹیریل جو ہے آپ جتنا بھی اکٹھا کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ دن بہ دن جو ہے اذیت، تکلیف کے اندر اذیت اور تکلیف کا جو ہے شکار ہو جائیں گے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ روحانیت کے اندر جو ہے مال دولت اکٹھی کرنا کا برا نہیں ہے، اس کو مقصد بنانا برا ہے۔ آپ کے پاس مال آتا ہے، دولت آتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر دیں، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کریں، آپ جو ہے غریبوں کی مدد کریں، تو یہی دولت جو ہے آپ کے لیے اطمینان کا سبب بن جائے گی۔ آپ دیکھیں جب آپ یہ طرز فکر اپنائیں گے کہ غریبوں کی خدمت کریں گے، دوسروں کی جو ہے دوسروں کا خیال رکھیں گے، یہی سوچ جو ہے آپ کی اولاد کے اندر منتقل ہو جائے گی، تو آپ کی اولاد جو ہے آپ کے لیے خیر کار کا ذریعہ بن جائے گی، اور آپ کی اس مشن کو، آپ کی اس ذہن کو جب لے کے چلیں گی تو ہم یہ کہیں گے کہ بندے کی یہ طرز فکر جو ہے اللہ کی طرز فکر کے اندر شامل ہو گئی۔ اس کو ہم روحانی سلسلہ کہتے ہیں کہ آپ کی روحانی طرز فکر کو اگر آپ کی اولاد نے قبول کر لیا، آگے ان کی اولاد نے قبول کر لیا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی سلسلہ چل نکلا جس کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کی جائے. تو آپ کا ذہن اور اللہ تعالیٰ کا ذہن جب ایک ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کی اولاد کا ذہن ایک ہو جاتا ہے, تو اس سے بڑی دنیا کی کوئی نعمت جو ہے وہ سامنے آ ہی نہیں سکتی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذہن کے ساتھ جو ہے دنیا کو ڈیل کیا. سبحان اللہ. اچھا, میں آپ کو ایک پرسنل واقعہ شیئر کرتا ہوں جو آج کی دنیا کا واقعہ ہے. آج خبر لگی کہ فیصل عیدی صاحب کی بوٹ الٹ گئی اور وہ مطلب وہ فرنٹ لائن پہ تھے, حضرت عیدی کے بیٹے فیصل عیدی صاحب. تو جب میں نے وہ خبر پڑھی تو میرے منہ سے پہلا لفظ نکلا, یا اللہ خیر, یا اللہ ان کو بچا لے. اور پھر میں سوچتا رہا, میں نے کہا دیکھو یار کمال بندہ ہے عیدی بھی, کہ میں نہ جان نہ پہچان نہ کبھی فیصل سے ملا, لیکن فیصل صاحب کے جو دینے کا سلسلہ ہے اور عیدی صاحب کے جو دینے کا سلسلہ ہے اتنا بڑا ہے کہ میرے لیے میرے پہلے لفظ یہ تھے کہ یا اللہ اس بندے کو بچا لے, اس کی بڑی ضرورت ہے ہمیں. بہت میری بات کی آپ نے انصر بھائی. بات یہی ہے کہ یہی طرز فکر جو ہم کہتے ہیں بھی ہر بندے کے اندر راسخ ہو جائے, تو آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے فیصل عیدی صاحب کے لیے یا عبدالستار عیدی صاحب کے لیے دعا کی, تو یہ سلسلہ تو آپ کے لیے بھی جاری ہو جائے گا, ہم سب کے لیے بھی جاری ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اٹیچمنٹ میں یہ سب کچھ ہے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا بھی آپ کے لیے وقف ہو جاتی ہے, پوری کائنات آپ کے لیے وقف ہو جاتی ہے. جو فواد بھائی نے بات کی تھی نا کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد ناداد دست در دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ است حسین. بات وہی ہے کہ اگر آپ نے جو ہے یزید کی یا شیطانی طرز فکر کو قبول نہیں کیا تو پوری کائنات جو ہے آپ کے لیے وقف ہو گئی, پوری کائنات جو ہے آپ کے لیے متاحت کر دی گئی, پوری کائنات آپ کے لیے تسخیر ہو گئی. تو ہم یہ کہیں گے بھی جو خواجہ غریب نواز نے یہ بات کی اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنا آپ سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیں تو پوری کائنات جو ہمارے لیے مسخر ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اس میں جیسے ایک دفعہ ایکسپلینیشن دے رہے تھے, وہی سے بات ہو رہی تھی کہ 1,24,000 پیغمبر ایک ہی بات کہتے رہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اور ان سب کی طرز فکر سے آپ سمجھ لیں اگر ہم ایک مینارہ بنائیں تو اس مینارے کے اوپر جو کل یا چاند ستارہ لگے گا وہ حسینیت ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا ہی کچھ نہیں ہے. تو اس کو تھوڑا سا ایک طرف بات کی جا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا ہم ایکسپلین کریں تاکہ ہمارے کمزور شعوروں میں تھوڑا سمجھ میں بات ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا. دیکھیں فواد بھائی, آپ تھوڑا سا تفکر کریں کہ کائنات کے اندر دو ہی چیزیں ہیں جس کو ہم ٹائم اینڈ اسپیس کہتے ہیں. اس کا اردو ترجمہ یہ کہتے ہیں زمان و مکان. بھائی بات یہ ہے کہ مٹیریل ہے اور دوسرا جو ہے نان مٹیریل چیز ہے. آپ دیکھیں کہ مٹیریل کائنات کے سورج چاند ستارے دواتات جمادات یہ سارا مٹیریل ہے. تو یہ مکان ہم اس کو اسپیس کہتے ہیں یا اس کو مکان کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ زمان ہے. ٹھیک ہے, یہی زمانہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے لا تفسد الدہر ان الدہر ولا, آپ زمانے کو برا نہ کہ زمانہ ہی اللہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر پوری کائنات کا مٹیریل ختم ہو جائے, ختم کر دیا جائے, تو کیا چیز بچے گی؟ اللہ ہی بچے گا. آپ اس کو اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. کلو من علیہ فان ویبقى وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام. تو آپ دیکھیں کہ پوری کائنات ختم ہونے کے بعد جو ذات باقی بچتی ہے وہ وقت کے علاوہ, زمان کے علاوہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آپ جب ہم پوری کائنات کی نفی کر دی تو لا محالہ جو ہے امام علی مقام نے بھی اس چیز کو ثابت کر دی کہ پوری کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے سامنے لانے کے لیے تمام انبیاء کرام نے اپنی جانیں قربان کی, آپ جو ہے اپنا ملک بدر ہوئے, تکلیفیں اٹھائی, پریشانیاں اٹھائیں. اگر تمام انبیاء کرام کی تکالیف اور پریشانیوں چیزوں کو, مصائب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اس اکٹھے کرنے کا نام جو ہے کربلا کے علاوہ ہم کوئی نام نہیں رکھ سکتے. امام علی مقام کے اندر جو ہے تمام انبیاء کرام کی جو ہے تکالیف اور چیزیں, مصائب جو ہے, ہم اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو ان کو کربلا کے اندر جو ہے یہ چیزیں پیش ہوئی. تو ہم یہ کہتے ہیں بھئی حسین انتہا ابتدا ہے اسماعیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام نے جو کام شروع کیا اس کو پایا تکمیل جو ہے امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے اندر پیش کیا. تو ہم یہ کہیں گے یہ طرز فکر جو ہے نفی کر دے گی جو ہے امام علی مقام کو جو ہے انبیاء سے اوپر سرفراز کر دیا کہ انبیاء کرام نے جو ہے اپنا جو ہے جس کام کو آغاز کیا اس کام کی تکمیل جو ہے امام علی مقام نے اپنی جان مال اولاد کے ذریعے پیش کی. بالکل ٹھیک, زبردست. اچھا دیکھیں جب ہم نفی کی بات کرتے ہیں, لا کی بات کرتے ہیں, تو جیسے بزرگوں نے یہ بتایا
کہ لا کا مطلب ہے نفی کر دینا، نفی میں اپنے پرانے علم کی نفی کر دینا. جب علم کی نفی کی جاتی تو اپنے ہونے کے علم کی بھی نفی ہو جاتی ہے. تو اپنے ہونے کے علم کی نفی ہونے کا مطلب ہے کہ اپنے ہونے کا احساس بھی ختم ہو گیا. تو وہ جو کیفیت ہے لا والی، تھوڑا اگر آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے تھوڑا سا ہمیں یہ گائیڈ کریں، بلکہ کافی سارا گائیڈ کریں کہ ہم وہ کیفیت کیسے اچیو کر سکتے ہیں، اس سٹیج پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں، کیسے سٹارٹ لیا جائے کہ ہم لا کی اس کیفیت سے، اس نفی کی کیفیت سے آشنا ہو سکیں، تاکہ ہمیں حسینیت کی مزید سمجھ آئے. فواد بھائی پریکٹیکل زندگی کے اندر جو ہے یہ بہت ہی تجربہ آسان ہے. آپ دیکھیں جب ہمیں نیند آ جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا مادی دنیا سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اس کا مطلب ہمارا مادی دنیا سے نفی ہو گئی. اب نہ ہماری اولاد ہے، نہ مال ہے، نہ جان ہے، نہ مادی سٹیٹس ہے، نہ عہدہ ہے، نہ جائیداد، کچھ بھی نہیں ہے. آپ صرف سوئے ہوئے ہیں بیڈ کے اوپر جو ہے، اور آپ کا ذہن جو ہے مادی دنیا سے ڈسکنیکٹ ہے. تو اگر ہم دیکھا جائے تو ہم یہ کہیں گے بھی مادی دنیا سے جو ہے آپ کا رابطہ جو ہے ختم ہو گیا اور مادی دنیا میں آپ کی نفی ہو گئی. اچھا، اب نیند، آپ کو نیند اس وقت آتی ہے جب آپ کے دماغ کے اندر خیالات نہیں ہوتے. اگر آپ کے دماغ کے اندر خیالات ہو تو آپ کو نیند نہیں آئے گی نا. اچھا، اگر یہ والی کیفیت جو ہے میں بیداری کے اندر بیٹھ کے منتقل کر لوں، اپنے دماغ کے اندر کوئی خیال نہ آنے دوں، مادی قسم کا کوئی خیال نہ آنے دوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی بیداری کے اندر جو ہے مادی دنیا سے نفی نہیں ہو گئی؟ صحیح، آپ کے دماغ کے اندر تو اب کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اب قانون یہ ہے کہ روحانی یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی آپ کے دماغ کے اندر جو ہے مادی خیالات ختم ہو گئے تو آپ کا اس دنیا سے تعلق جو ہے لا کی حیثیت ہو گئی، آپ کی نفی ہو گئی، آپ یہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب کسی جگہ دوسری جگہ پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. آپ کو کسی اس جگہ سے نفی ہونے کے بعد کسی دوسری جگہ کا اثبات ہو گیا. یہ والا اثبات جو ہے اللہ تعالیٰ کے انوارات جو ہے اللہ تعالیٰ کے علوم کے علاوہ کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ خواب جو ہے علم نبوت کا 46واں باب ہے. تو آپ دیکھیں اگر جب آپ بیداری کے اندر جو ہے غیب کی دنیا کے اندر داخل ہو گئے، بیداری کے اندر ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا، تو آپ کے اندر جو ہے علم نبوت جو ہے وہ منتقل ہونا شروع ہو گیا. اچھا، یہی والی کیفیت جو ہے آپ مادی دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہوئے جو ہے مسلسل اسی کیفیت کے اندر رہتے ہیں، تو آپ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے علوم جو ہے منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان علوم کی منتقلی جو ہے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ہے اثبات کراتی رہتی ہیں. اس کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ بھئی حقہ کے بنا لا الہ الا حسین آپ نے نفی کرنی ہے. نفی کی شکل جو ہے آپ اس کو پریکٹیکلی اپنے اوپر جب طاری کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے غیب کی دنیا خود بخود آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کو جو ہے جس کو ملائکہ کی دنیا کہتے ہیں یا جنت کی دنیا کہتے ہیں یا آسمانی دنیا کہتے ہیں یا غیب کی دنیا کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے منظر بننا شروع ہو جائیں گے. روحانیت کا ایک چیپٹر جو ہے علم لا اور علم الا ہے. علم لا کے اندر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جب بندہ جو ہے مادی دنیا کی نفی کرتا ہے تو اس نفی کرنے کے ذہن میں جو ہے اس کے اندر جو ہے کائنات کے علوم جو ہے منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو کائنات کے علوم نفی کرنے سے منکشف ہوتے ہیں اصل میں ہم اس کو علم الا کہتے ہیں. اور یہ لفظ جو الا جو ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے علوم ہے تو لہذا ہم اس کو الا اللہ کہہ دیتے ہیں. تو جب آپ اپنے دماغ کے اندر جو ہے بیداری کے اندر رہتے ہوئے یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہ رہے، تو یہ خیال جو ہے اس کا پہلی جو ذہن کی حالت جو ہے ہم اس کو لا الہ کہتے ہیں. اور جب ذہن خالی ہونے کے بعد آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفات جو منکشف ہوتی ہیں وہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، تو آپ اس کو جو ہے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں الا اللہ. تو میں بات کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاؤں. جب آپ کہتے ہیں محمد اور رسول اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو اس کے مجموعے کا نام محمد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو دریافت کیا، تمام انبیاء کرام اولیاء کرام نے ان صفات کا نام جو محمد رکھ دیا. جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وہ جو صفات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کی ہمارے اندر منتقل کر دے، ہمارا ان کے ساتھ رابطہ قائم کر دے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نفی کر دی اور ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی صفات جو آپ تک آتی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آتی ہیں. تو اب یہ ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ صفات جو ہمارے تک آ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آ رہی ہیں، تو ہم ان کو رسول اللہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو اس بنا پہ ہمارا چونکہ یہ چیز ہمارے مشاہدے میں داخل ہو گئی، تو اس مشاہدے کی بنا پہ جو ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि हमें पता लग जाता है कि अल्लाह ताला की सफात कायनात के अंदर किस तरह काम करती है। अल्लाह ताला की जात जो है इसकी मबूदियत के अलावा और कुछ नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि अल्लाह ताला की सफात को दरियाफ्त किया, वो चूंकि वो अल्लाह ताला के बंदे थे, लिहाजा हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह की बंदगी के जरिए उन सफात को अपने अंदर जज़ब कर लिया। तो बेसिकली हम ये कहूंगा कि भाई ला इलाहा का मतलब यह है कि आपने मादी दुनिया के अंदर रहते अपने ज़हन को मादी दुनिया से हटाना जो है, यही फलसफा जो है ला इलाहा जो है शो होता है। और हज़रत इमाम अली मकाम ने जो है, ये मैं बात दोबारा दोहराऊंगा कि इमाम अली मकाम ने इसी ज़हन को जो है करबला के अंदर प्रैक्टिकली लॉन्च किया कि अल्लाह ताला के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने अपने ज़हन के अंदर जो है माजिद की हर चीज नफी कर दी और अपना ज़हन जो है अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया। तो जिसके नतीजे जो हैं उनके सामने अल्लाह ताला के तमाम मालूम, अल्लाह ताला की तमाम सफात जो मुंतकिल हो गई। उन मुंतकिली के बाद जो है मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह ताला की सफात का मुजस्सम बन गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह इसमें देखें एक चीज़ और भी है कि जो आम मादी शऊर, क्योंकि हमें जो चीज़ें सामने नज़र आ रही होती हैं हमें वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो हम कैसे किसी बंदे को कन्विंस करें, कोई ऐसी कैफियत उससे कैसे शेयर करें कि इंसानी ज़हन शऊर इसे कबूल करे कि हाँ यार ये भी तो करने का काम है। क्योंकि जब हम इतनी तकलीफ़ों का, इन चीज़ों का तज़किरा करते हैं, ला मोहल्ला से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और बाकी इस तरह के सहाब जिन्होंने अंबिया ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, तो कुर्बानियों के पीछे डेफिनेटली जो उनकी अचीवमेंट है वो इतनी बड़ी होती हैं, वो कैफियत इतनी आला अरफा होती हैं कि उन्हें ये कैफियत उसको उन्हें हेच और बहुत मतलब माइनर सी लगती है, बहुत छोटी लगती हैं। तो ज़हन की वो क्या कैफियत ऐसी है कि जिस पे जाके बंदा इस चीज़ पे ये कहे कि हाँ यार ये चीज़ वाकई ही वर्थ रखती है, वैल्यू रखती है, हमें इस तरफ चलना चाहिए, क्योंकि आम ज़हन चीज़ों की तरफ इस तरह से माइल नहीं होता। फाल भाई बात आप थोड़ा सा अपनी जिंदगी के अंदर थोड़ा सा आप मुशाहिदा करें और देखें कि भाई हम हमारी तमाम जो कफियात जो हैं वो जो तमाम एहसास जो हैं वो रूह के जरिए जो है पाया तकमील को पहुंचते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो रूह निकल जाती है तो हमारे अंदर किसी किस्म की कफियात जो है वो एहसास जो है वो जज्बात नहीं रहते। अच्छा, आप उसकी बड़ी आसान और प्रैक्टिकल मशक ये है कि मैं जो है किसी तरह जो है अपनी रूह से वाकिफ हो जाऊं। इसका मतलब यह है कि रूह के अंदर जो है मेरी तमाम कफियात, तमाम सहशियत, तमाम लज्जतें रूह के साथ जब मुंसलिक है। अगर जो है मेरी रूह जो है बॉडी के अंदर काम करे तो मैं जिंदगी को एंजॉय करूंगा। अगर रूह निकल गई तो मेरी बॉडी जो है वो डेड हो गई, किसी चीज से एंजॉय नहीं करूंगा। अगर मैं किसी तरह जो है अपनी रूह से वाकिफ हो जाता हूं तो आप अंदाजा कर लें कि चूंकि रूह जो है अल्लाह ताला के साथ जुड़ी है और अल्लाह ताला की सफात जब पूरी कायनात के अंदर काम कर रही है, तो आपकी रूह जो है जिस चीज को एंजॉय करेगी वो पूरी मादी जिस्म जो किसी भी स्टेज पे जो है उस जगह पे नहीं पहुंच सकता जिस जगह पे रूह पहुंच जाती है। तो अगर हम बेदारी के अंदर रहते हुए, दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी रूह से वाकिफ हो जाते हैं तो ला महला जो है दुनिया की हर तरह की आसाइश, हर तरह की कफियात जो है हमारे अंदर जो है वो मुंतकिल हो जाती हैं और हम उन कफियात, उन चीजों से एंजॉय करते हैं। और बंदा जब टाइम और स्पेस से आजाद हो जाता है रूह के जरिए जो है तो वो ये देख लेता है कि अल्लाह ताला की जात पूरी कायनात के अंदर काम करे, उसकी सफात काम कर रही है। वो सफात जो उसके अंदर दाखिल होने के बाद जो लज़्ज़त, इत्मीनान और सुरूर और जो उसको जो हम ये कहते हैं इत्मीनान कल्ब मुंतकिल करती है, वो किसी मादी चीज के अंदर मुमकिन नहीं है। तो ये एक तजर्बा जो है बंदे को अपनी जिंदगी के अंदर मैं समझता हूँ जरूर करना चाहिए कि वो किसी वक्त थोड़ा सा वक्त निकाल के एक कोने में बैठ के जो है अपने आप को मटीरियलेस करने की कोशिश करे। मतलब ये है कि मादी ख्याल से अपने आप को आजाद करे। मादी ख्याल से अपने आप को आजाद करने के लिए सूरह अखलास जो है उसके अंदर तफक्कुर करे। तो मैं समझता हूँ सूरह अखलास के अंदर तफक्कुर करने से उसके अंदर जो है नफी जो है या इल्म ला जो है वो मुंतकिल होना शुरू हो जाता है, जिसको हम हुसैनी निस्बत भी कहते हैं। ये निस्बत जो है बंदे को जो है हर तरह की जो है अपना अल्लाह ताला के अनवारात, अल्लाह ताला के मर्तबे मकाम और दूसरी चीजों से मुस्तफीद कर देती है। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब पहला स्टेप ये है कि सूरह इखलास पे अगर हम फोकस करें तो फोकस करते हुए जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी आए तो उन्होंने कहा अल्लाह की कोई मिसाल नहीं, अल्लाह को समझाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास सुनाई थी कि ये हमारा अल्लाह है, एक तो वो पैदा करता भी नहीं है, पैदा होता भी नहीं है, उसके बाद ये कि उसकी कोई मिसाल भी नहीं है। वो मतलब उसका ये भी कहा गया कि कुल अहद अल्लाह समद, वो बेनियाज है, एक है। तो इसका मतलब अगर हम इस पे स्टेप बाय स्टेप फोकस करें तो ला महला जो सूरह इखलास में अनवारात काम कर रहे हैं, अलूम काम कर रहे हैं, वो आपके जहन को खाली करते हुए उस ला के तरफ लेके जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम ये कहें कि इंसान इस सूरह पे तफक्कुर करते हुए अपने जहन को लेके जाए कि वो कौन सी जहन की ऐसी हालत है या ऐसी स्टेज है
یا وہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں جا کے یہ سب چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. تو جب ذہن کی اس حالت پہ ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ چابیاں اور کنجیاں کھلتی چلی جائیں گی. ایسے ہی ہے کچھ؟ بالکل صحیح بات کی آپ نے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ روحانیت کے اندر جو پہلا اور آخری سبق جو ہے وہ سورہ اخلاص ہے, وحدانیت ہے نا. جب ہم کہتے ہیں کہ اپنے ذہن کو ایک نقطے پہ مرکوز کرنا, اپنے ذہن کو ایک خیال کے اندر مرکوز کرنا, جو لفظ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت وحدانیت کی طرف اشارہ کرتی ہے. جب بندہ جو اپنے ذہن کو اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں لاتا, اپنے ذہن کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں لاتا, تو اس کے ذہن کے اندر صفت وحدانیت جو ہے وہ منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو صفت وحدانیت جو ہے وہ بندے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب کر دیتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے جیسے وہ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ بندے کے اندر جو ہے وہ اللہ کا دوست بن گیا, جس کو ہم چونکہ آدم کو ہم صفی اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اثر آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا علم جو ہے آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے اندر منتقل کر دیا. تو لا محالہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت وحدانیت کو جب ہم اپنائیں گے سورہ اخلاص کے اندر تفکر کرتے ہوئے جو ہے, تو ہمارے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات داخل ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ صفات جو ہے بندے کو جو ہے خلیفۃ فی الارض جو ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ جو ہے زمین کے اوپر جو ہے اس کے مرتبے پہ فائز کر دیتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کچھ سوال ہیں. سردار حمزہ پرویز خان صاحب کہتے ہیں حسینیت کا کور پیغام کیا ہے سر, پلیز وضاحت کریں. ہاں, اس کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو میرا خیال ہے جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارا شعور ہے, شعور کی ساری کیفیات ہیں, مادی کیفیات ہیں, فیلنگز ہیں, وہ ساری کی ساری مادی کیفیات جو ہیں وہ ہمارے جسم سے جڑی ہوئی ہیں, اور ہماری ہر چیز جو ہے ہم اسے مادے سے وابستہ کرتے ہیں. تو حسینیت کا پیغام یہ کہ اگر ہم لا کی بات کہہ رہے ہیں تو ہم نے ان کیفیات سے باہر نکلنا ضروری ہے اس حقیقت کو جاننے کے لیے, کیونکہ جب ہم اس مادے سے وابستہ ہوتے ہیں تو مادے کی لمیٹڈ سوچ, لمیٹڈ فیلنگ جو ہمیں اس ایک پوری کی پوری سوچوں کا قیدی بنا دیتی ہے. اور لا کے جو علوم ہے جب ہمیں, تو ہم اسے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں, اگر میں بالکل ناقص سے مثال دوں کہ اگر ہم نے ایک چیز کے 1 ارب حصے کر لیے, اب 1 ارب حصے میں سے ایک حصہ جو اس کو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں, باقی جو اربوں خربوں اس میں چیزیں وہ ہم نہیں دیکھ رہے. ہم نے صرف اس ایک حصے کی نفی کرنی ہے, وہ اربوں خربوں علوم اللہ تعالیٰ کی صفات وہ سامنے آ جائیں گی. لیکن کیونکہ ہمارے شعور میں مادے کی چپک اتنی زیادہ ہے کہ ہم جب اسے نفی نہیں کرتے تو وہ اربوں خربوں علوم. اب خود دیکھیں کہ ایک طرف اربوں خربوں کی تعداد ہے, یہ بھی میں ناقص مثال دے رہا ہوں, وہ گنتی نہیں ہے, ادھر لا تعداد ہے, لیکن ایک طرف ہمارے پاس ایک چیز ہے. اب ایک اور اربوں خربوں کے اندر کوئی میچ نہیں ہے, تو انسان اگر سودا کرے تو بڑا کرے. اچھا, اس میں پھر یہ کیفیت جیسے ابھی ہم نے کہا کہ شروع میں اگر ہم اسے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ بڑی قربانی کی کیفیت ہے, لیکن جو ترک کی لذت ہے جو ہم رمضان کے مہینے میں انجوائے کرتے ہیں, اگر ترک کی لذت سے بندہ نفی کی لذت سے جو آشنا ہو جاتا ہے, اب اس کی پیک یہ ہے کہ سرداد نہ داد دستے درد دستے یزید کہ وہ اپنی گردن بھی کٹوا دیتا ہے. اب ایک بچہ, کسی ماں باپ سے پوچھیں کہ ایک بچہ آپ کی گود میں بخار میں تپ رہا ہو, رو رہا ہو, تو جو تکلیف ہے پوری رات بندہ جاگتا ہے, اسی گود میں اگر حضرت علی اصغر ہوں اور ان کے گردن میں تیر ترازو ہو جائے تو وہ کیفیت کیا ہوگی. آپ نے اپنے خاندان کو, اب وہ جو بیبیاں جن کو کبھی ننگے سر کسی نے نہیں دیکھا تھا وہ کربلا میں تھیں, اس کے بعد یہ کہ آپ کے مطلب خود اپنی ذات, جس ذات کا مطلب جس سر کو لوگ جمع کرتے تھے ماتھے کو, وہ نیزے پہ ٹنگا ہوا تھا. تو اب دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اس چیز کے آگے سب چیزیں اتنی انفیریئر ہیں کہ وہ بڑی اعلیٰ عرفہ چیز ہے. تو وہ جو نفی ہے کہ اس ایک کی نفی کرنی ہے, اس ایک طرز فکر کی نفی کرنی ہے, جب اس کی نفی کریں گے تو پھر وہی بات ہے کہ وہ جو ایک پورا کا پورا ہمارا اصل ہے, ہماری روح ہے, روح کے علوم ہے, اللہ کی صفات ہے, وہ سامنے آ جائے گی. اب اس میں ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرمایا کہ کربلا میں جو ایموشنل اذیت ہے, ایک تو مٹیریل اذیت ہے, جو آپ کی نفسیاتی جنگ ہے, جو ایموشنز کی جنگ ہے, تو اس میں سرکار نے کتنا خوبصورت پیغام دیا ہمارے لیے کہ صرف مٹیریل نہیں, آپ مجھے ایموشنلی بھی اگر چیلنج کرتے ہیں, جذبات احساسات, بندہ انسان ہے نا, انسان کے اندر ہر طرح کے فکریں, شعور بھی ہوتا ہے. تو جو سب سے بڑا پیغام مجھے سمجھ آیا کہ ایموشنلی بھی آپ, امام کا مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ انہوں نے اپنے ایموشنل کو بھی ایسے کنٹرول کیا جو ایک مطلب ہمارے لیے سب لیے کہتے ہیں نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ وہ یونیورسٹی ہے جس میں اگر آپ نے داخلہ نہیں لیا, سمجھا نہیں, تو روحانیت کسی کام کی نہیں آپ کی. یہ بڑی خوبصورت بات کی فواز صاحب آپ نے. اچھا وحید بھائی, اس میں تھوڑا سا ہمیں آخری اگر ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے, امام بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ امام مبین, ہم نے سب کچھ امام مبین نے بند کر دیا,
قرآن کے جو الفاظ ہیں. تو امام کیا چیز ہے, اگر اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں تاکہ ہم تھوڑا سا اپنے شعوری سطح پہ مرتبہ مقام سے امام حسین کے واقف ہو سکیں. دیکھیے ہم مادی طرزوں میں اس کو بیان کریں گے, کوئی ایک ایسی صلاحیت جو ہے جس میں دنیا میں کوئی بندہ جو ہے اس سے زیادہ اس مرتبے پہ نہ اس صلاحیت کو جو ہے مزید حاصل نہ کر سکا, وہ جو ہے کسی علم کی صلاحیت ہو, کسی جسم کی صلاحیت ہو, کسی ذہن کی صلاحیت ہو, وہ جو صلاحیت جو ہے اس کے علاوہ آپ کو دنیا میں اس سے ذرا کسی جگہ نظر نہ آئے تو ہم کہیں گے وہ بندہ اس صلاحیت کا امام ہے. اچھا, اب روحانیت کے اندر امام اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اپنے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ سب سے زیادہ صفات جس بندے کے اندر کام کرے اپنے دور میں جو ہے, اس دور میں جو ہے ہم اس کو روحانیت کے اندر اس کو امام بولتے ہیں. صحیح. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جب ہم کہتے ہیں بھئی امام مبین, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا امام جو اس سے بڑا کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم یہ امامین کا سلسلہ جو ہے روحانیت کے اندر اس طرح چلتا ہے کہ ہر دور کے اندر جو ہے ایک ایسی ہستی ضرور رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی حامل رہی ہے, اور ان صفات کا مظاہرہ اس کی ذات سے ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے. ان صفات کا مظاہرہ جو ہے جس طرح اس نے مظاہرہ کیا تاریخ میں یا اس سے اس دور کے اندر جو ہے لوگوں نے اس طرح کا مظاہرہ نہیں کیا, تو اس دور کے اندر جو بندہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے گا ہم اس بندے کو امام کہیں گے. تو ہم یہ کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو جو ہے آپ دیکھیں کہ جس کو بھی ہم نے امام کہا ان کی اولاد میں سے جو بھی ہوئے ان کی اولاد میں سے امام ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا مظاہرہ جو ہے جس ہستی سے ہوتا رہا تو لوگ جو ہے انہیں امام کے لقب سے پکارتے رہے. تو اس دور کے اندر بھی جو ہے ہم یہ کہیں گے بھئی آپ قرآن مجید کے اندر دعا مانگے ربنا جعلنا وبصفین ربنا جعلنا وذریتنا ازواجنا وجعلنا للمتقین اماما. میں تھوڑی سی میں بھول گیا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اپنی اولاد کی, اپنی بیوی کی جو ہے وہ اپنی زوج کی جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور مجھے جو ہے متقین کا امام بنا. اب متقین کا امام سے مراد یہ ہے کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کیا ہو. اگر آپ اس سے زیادہ جو ہے صفات کا مشاہدہ کر لیں تو آپ جو ہے متقین کے امام ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ امام سے مراد یہ ہوا کہ بھئی حضور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے کوئی بندہ اپنے اندر زیادہ جذب کر لے, اور اس دور کے اندر جو اس صفات کو کسی نے نہ زیادہ جذب کیا ہو تو ہم اس بندے کو امام کہیں گے. صحیح صحیح صحیح, بالکل ٹھیک ہے. بیوٹیفل. جی انصر بھائی. جی فواد صاحب, بس آخر میں یہ چاہوں گا کہ آج ناظرین کے لیے کوئی خاص چھوٹا سا پیغام. ایک تو مجھے سمجھ آئی کہ حسینی نسبت جو ہے وہ سورۃ اخلاص ہے, یہ بڑی اچھی بات کی کہ تاکہ ناظرین کو پتہ ہو کہ ہمیں اگر آج یہاں سے اٹھتے اٹھتے اگر ہم کوئی کام کرنا چاہیں تو ایک تو سورۃ اخلاص کا ورد اور اس کا مطالعہ زیادہ کریں. ایم آئی رائٹ؟ بالکل صحیح کہا آپ نے, بہت پیاری. بالکل تفکر کریں, تفکر کریں بالکل. اور یہ ایک تو سب سے خوبصورت بات مجھے سمجھ آئی. اس کے علاوہ وحید صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارے سامعین کے لیے ایک آدھ بات کو اور بتا دیں جو ہمارے لیے بھی اور ہمیں اس دنیاوی دنیا کی جو لذت ہے اس سے ہمیں تھوڑا سا دور لے جائے, سلولی اینڈ گریجولی. سر بات یہ ہے کہ ہمیں جو اپنے بزرگوں سے طرز فکر منتقل ہوئی اس کا ایک جز یہ ہے, یہ مادی جسم جو ہے یہ ہماری روح کا لباس ہے. ہمارا جو مادی جسم جو ہے وہ روح کے اوپر چڑھا, جیسے میرے مادی جسم کے اوپر لباس چڑھا ہوا نا, تو میں اس لباس کو اتار دوں تو اس کے اندر کوئی حرکت نہیں رہے گی نا, اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے کوئی جنبش نہیں ہوگی. لیکن جب تک میرے جسم کے اوپر چڑھا ہوا ہے نا تو میں جیسے بازو ہلاؤں گا تو میری آستین بھی ہلے گی, جب میں اپنی ٹانگ ہلاؤں گا تو میری پینٹ یا شلوار بھی ہلے گی. اگر میں اپنے جسم کو ہلاؤں گا تو جسم کے ساتھ جو جسم کے اوپر کپڑا چڑھا ہوا نا وہ بھی آٹومیٹکلی حرکت کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ میری جو مادی جسم کی حرکات جو ہیں وہ جو ہے وہ چونکہ کسی یہ مادی جسم روح کے اوپر چڑھا ہوا نا تو سب سے پہلے روح حرکت کرتی ہے, تو پھر جو ہے میرا مادی جسم حرکت کرتا ہے. تو اب یہ کہ چونکہ مادی جسم اصل نہیں ہے, اصل جسم روح ہے, تو اگر میں اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہوں اور روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا امر ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس کے ساتھ جڑ گئے. جب آپ مادی جسم سے باہر نکلے تو آپ روح سے واقف ہوئے, روح اللہ سے جڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ روح نے سب سے پہلے اللہ کو دیکھا, اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی, اللہ تعالیٰ کی آواز سنی,
تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آواز سن رہے ہیں, تو آپ کے اندر کون سا علم منتقل ہوگا؟ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی علم منتقل ہوگا. تو میرا مختصر بات یہ ہے کہ اس گفتگو کا کنکلوژن یہ ہے کہ مادی جسم کو ہم کسی طرح ڈرائی کر کے اپنی روح سے واقف ہو جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے واقف ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ نفس جو ہے یہ روح ہے, اور یہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جڑی ہیں. یہ صفات جو ہے پوری کائنات کے اندر جو ہے ربوبیت کی شکل میں پرورش کر رہی ہیں. تو یہ پرورش اللہ تعالیٰ کی صفات جو چونکہ ہمارے اندر بھی کام کر رہی ہیں, تو اگر ہم اپنی روح سے واقف ہو جاتے ہیں تو کائنات کے اندر کام کرنے والی اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. فواد صاحب, آخر چلتے چلتے آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہمیں اچھی بات بتاتے ہیں آج کے لحاظ سے. نہیں بالکل, جیسے وحید بھائی نے نا جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں گہرائی میں تو ہمارا ذہن تو خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے, باتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں بات وہی ہے کہ اس کا مطلب جو میں اس کو بالکل اگر مزید اس میں کچھ اگر ایڈ کروں تو ایک ہی بات میرے سمجھ میں آ رہی ہے مزید سادہ کرنے کے لیے کہ تشخص دو ہے نا, روحانی تشخص اور مادی تشخص. تو اگر ہم اس کو شیطانی اور رحمانی طرزوں میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو میری سمجھ میں جو بات آ رہی وہ یہ ہے کہ ہم نارملی یہ کہتے ہیں کہ یہ میں ہوں, یہ میرا جسم ہے, اور میرے اندر ایک روح ہے. ایک یہ تشخص ہے مادی ذہن ہے کہ میرا جسم ہے اور میری ایک روح ہے. دوسرا تشخص یہ کہ میں روح ہوں اور یہ میرا جسم ہے. اب اس کو اگر ہم ایسے کہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر ہیومن بینگس گوئنگ تھرو اسپریچول ایکسپیرینس, ہم انسان روحانی مشاہدات تجربات سے گزرتے ہیں. اس کے بارے میں جو روحانی علم یہ کہتا ہے کہ ہم روحیں ہیں اور اس وقت ہم انسانی تجربے سے گزر رہے ہیں, ہم جسمانی تجربے سے گزر رہے ہیں, کیونکہ روح ازل سے ابد تک ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ وی آر اسپریچول بینگس گوئنگ تھرو اے ہیومن ایکسپیرینس. یہ ادر وے راؤنڈ ہے. جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میں روح ہوں تو پھر یہ کہ میرا تشخص یہ رحمانی تشخص ہے. اگر میں اپنے کو جسم کہہ رہا ہوں تو یہ شیطانی طرز فکر ہے. اور یہ اس کو سادہ کرنے کے لیے کہ جسم سے جڑی ہوئی, مادے سے جڑی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ شیطانی طرزوں میں آئے گی. اور اگر میں اس کو رحمانی طرزوں میں, جب رحمانی طرزوں میں لے کے چلے جائیں پھر دیکھیں تو اب کہا گیا کہ مال و دولت ہلاکت ہے, لیکن وہی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر مال و دولت ہے کیونکہ ان کا روحانی تشخص ایکٹیویٹڈ تھا تو ان کے لیے وہی جو مال و دولت ہے وہ بھلائی کی شکل میں ان کے پاس آ رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ مال و دولت کی ایکومولیشن جو اس کے آنے جانے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اصل میں طرز فکر کا ہے. جو ہمارے استاد نے, ہمارے بزرگ نے, ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں جو بات سمجھائی وہ یہی سمجھائی کہ روحانیت محض ایک طرز فکر ہے کہ ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھیں. تو وہ وحید نے مزید سادہ کر دیا, کیئر آف اللہ دیکھنے کے لیے پہلے اپنی روح سے وقوف, اپنا تشخص بنائے کہ میں روح ہوں, روح اللہ کا امر ہے, اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے. تو جب میرا یہ تشخص ایکٹیویٹ ہو گیا تو میں ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھوں گا. تو یہی وہ ایک طرز فکر ہے جو عام بندے کو نبیوں اور ولیوں سے مطلب ڈفرینشیٹ کر دیتی ہے. اور وہ لوگ جو ہیں نبی اور ان کے آگے جو اسی علوم کے حامل جو اولیاء اللہ ہیں اسی طرز فکر کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ روح ہیں, اس تشخص سے واقف ہو جاتے ہیں. اور جب تک وہ جسم کی قید میں, تو علامہ اقبال جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک بار ڈسکس کیا تھا مشہور زمانہ شعر کہ موت کو سمجھے ہیں غافل, اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی کی. یہ تو اٹرنل اور اٹرنیٹی سٹارٹ ہوگی. تو یہ ہے وہ فلسفہ میرا خیال جو کہ کور حضرت امام حسین ہمیں دینا چاہ رہے ہیں. بیوٹیفل سر, بہت خوبصورت کنکلوژن ڈاکٹر فواد صاحب. وحید بھائی بہت شکریہ آپ کا, ہم نے بہت سیکھا اور اتنا کچھ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرا دیا کہ اب ہماری میموریز جو ہیں وہ کافی دنوں تک چلتی رہیں گی. اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنا کچھ ڈاؤن لوڈ کیا, اور جو تمام سامعین ہمارے اور ناظرین میں سن بھی رہے ہیں, میرے خیال ان کی بھی کیفیات ایسی ہیں جیسے ہم دونوں کی ہیں. ہم آپ کے دونوں کے آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.